بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ فاطر 18 نمبر آیت ہے۔ اللہ جل شان ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ دنیا میں میرا کردار میرے رب کے سامنے پیش ہوا، روز سزا اور جزا میرا عقیدہ تھا، میرا ایمان تھا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پھر دنیا کی امامت کا حساب مجھ سے لیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی بد کرداریوں اور نافرمانیوں اس کی بدبختیاں اور وحشتیں اس کے سر پہ جو گٹھلی ہے وہ پہاڑوں سے زیادہ بڑی ہے۔ گناہوں کی یہ پنڈ لیے ہوئے جب اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش ہو، سوال پیدا ہوتا ہے یہ جو میرے گلے میں طوق پڑا ہوا ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اس لیے کہ دنیا میں مجھے روز جزا اور سزا پر یقین ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنے رب کی عظمت کو دنیا میں ٹھکرا دیا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر میرے گلے میں طوق کیوں ہوتا؟ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ یہ جو وزن تو نے اٹھایا ہوا ہے، سر کا وزن گردن میں دھس رہا ہے اور گردن بدن میں دھس رہی ہے اور بدن زمینوں میں دھس کے ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ اس کی ضرورت کیا تھی؟ کار فرما میرا وہ عقیدہ ہے کہ میں دنیا میں اللہ سے شرک کرتا رہا، میں نے اللہ کو چھوڑ کے بے شمار خدا بنا رکھے تھے۔ یہ جو میرے گلے میں طوق ہے، یہ میری اسی بد کرداری کا افسانہ ہے۔
نافرمانی کیا ہے، گمراہی کیا ہے، ضلالت کیا ہے، بد کرداری کیا ہے۔ بنیادی طور پر انسان نے اللہ کی عظمت کو ٹھکرا دیا تھا دنیا میں۔ دنیا کی عیش و عشرت کے لیے، نفس کی شہوت کے لیے، خواہشات نفس کے لیے جتنے میں نے مفادی رشتے بنا رکھے تھے، ان سب کی پوجا پاٹ کرتا تھا دنیا میں۔ اس وقتی شہوت اور لذت کے لیے دنیا میں نے دو جہان کی سعادت مندی کو ٹھکرا دیا تھا، ورنہ صاحب ایمان کا کیا تعلق تھا ان بلاؤں سے؟ یہ تو بلائیں ہیں، یہ تو مصیبتیں ہیں۔ میں جو جان بوجھ کے آپ علیہ السلام کی طرف پیٹھ کی، آپ کا دل دکھایا، اطاعت سے منہ موڑا، درپردہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے جو لال بجکڑ میں نے دنیا میں قانون اور دستور اور اس طرح کے نظام بنائے ہوئے تھے، میں نے خدا کے پیغمبروں کی طرز حیات کی کرچیاں کر دی تھی۔ یہاں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اتنے بڑے پہاڑ جو گناہوں کی تو سر پر رکھ کے میرے پاس آ گیا۔ اگر کسی کشتی کے ایک بہت بڑا پہاڑ گر جائے تو وہ بھی ڈوب جائے گی، لیکن اگر تھوڑے تھوڑے کنکر اور پتھریاں اس میں عمر بھر ڈالتا رہے، بالآخر وہ بھی ڈوب جائے گی۔ اللہ کے گھر کا، اللہ کی عظمت کا پتہ، اللہ کے گھر کا پتہ، احکام خدا بندی کے انداز اور طور طریقے مجھے نبی علیہ السلام نے بتائے۔ جب میں نے جان بوجھ کے اس طرز حیات کو چھوڑ دیا تھا دنیا میں تو دنیا میں ذلیل و رسوا تھا، جہنم تو دنیا میں بڑک گئی تھی۔ جب میرا دل سے سکون اٹھا دیا گیا تھا، جب میں در در کے دھکے کھاتا تھا ان جھوٹے خداؤں کے دروازوں پہ اور اللہ کو چھوڑ دیا تھا، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوا، رب کے سامنے یہ گناہوں کی پنڈکلی لے کے آ گیا۔ اس کا اشارہ اللہ پاک اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اب پکارتا ہے کہ یہ جو میرے سر پہ اتنے پہاڑ رکھ دیے گئے ہیں جو میرے گلے میں تو گئے، اور ماں دوسرا تو کوئی نہیں اٹھائے گا۔ یہ اس کا ذاتی کردار تھا۔ اس عذاب سے اسے خود ہی گزرنا ہے، وہ خود ہی دنیا سے لے کر آئے۔ اس نے جان بوجھ کے
سلامتی کی دنیا کو چھوڑا، آرام اور سکون کی دنیا کو چھوڑا، اور اپنے آپ کو دکھوں اور تکلیفوں میں ڈالا وقتی شہوت اور وقتی لذت کے لیے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، پتا پتا، بوٹا بوٹا، اللہ کی عظمت پہ گواہی دے رہا تھا۔ خدا کے پیغمبر مجھے بلاتے رہے، اللہ کی کتابیں اور اللہ کے فرشتے، میں نے سب کو ٹھکرا دیا تھا دنیا میں۔ اب یہ بڑھتے بڑھتے مصیبت جو میرے سر پہ رکھی ہوئی ہے، میں نے قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، خدا کے پیغمبروں کی اس حسین دنیا میں جو قرآن و کتاب و کلام ہے، یہ ریب کیا ہے جو میں سر سے اٹھا کے، تو مجھے تو اس دنیا میں کوئی نہیں جانے دے گا۔ یہ وہی ریب ہے، وہی میری نافرمانیاں اور بدبختیاں اور گمراہیاں اور بے حیائیاں اور حرام خوریاں ہیں۔ کبھی میری نگاہیں میرے وزن کو بڑھا رہی ہے، کبھی میری سماعتیں میرے گناہوں کو بڑھا رہی ہے، کبھی میرا کلام اور زبان میرے گناہوں کو بڑھا رہی ہے، میرے دل سے اٹھنے والے اور خبیث خیالات میرے گناہوں کو بڑھا رہے ہیں، میرے بازو، میرے قدم، میرے وجود کی ساری کائنات میں جو بارود میں نے بھرا ہے، جو آگ لگائی ہے، ہر ایک اس گناہ کی پنڈگڑی کو بڑھا رہی ہے۔ وہ تو پہاڑوں سے زیادہ وزن والی چیز جو میں سر پہ رکھ کے اللہ کے برگاہ میں پیش ہوں۔ اصل بات وہ حق ہے، وہ سچ ہے جس کو میں نے ٹھکرایا ہے۔ میں نے اپنے دل کی دنیا چوروں اور ڈاکوؤں، ظالموں اور خبیثوں کے حوالے کی ہوئی تھی۔ اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت کو دل سے نکال دیا تھا۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت کو ٹھکرا دیا تھا۔ وہ سکھ چین کی دنیا، وہ سلامتی کی دنیا، وہ آرام سکون کی دنیا، وہ حسین راستے، ان کو چھوڑ کے میں ابلیس کی دھوکہ دینے والی غلاستوں اور گندگیوں کی طرف اپنے بسیرے بنائے تھے دنیا میں۔
ہر وہ چیز فانی تھی، بکھر گئی، بچھڑ گئی، راکھ ہو گئی، میرے ہاتھ کچھ نہ رہا۔ میں نے حق کو ٹھکرایا، میں نے اپنی امیدیں اس بت خانے اور صنم خانے پر لگائی ہوئی تھی۔ میرا قصور یہ ہے، فرد جرم یہ ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ آج کوئی دوسرا تو یہ وزن نہیں اٹھائے گا تیرا، اس وزن کو تو سر پہ اٹھا کے ان عذابوں کے اندر دھستا رہے گا اور کوئی تیری آواز بھی نہیں سنے۔ میں نے اپنے خالق اور مالک کو چھوڑ کے مخلوق کی پوجا پاٹ کی، اس سے امیدیں رکھی۔ یہ بت خانے کیا ہے؟ ان سے مفاد ہے میری شہوت کا، میں ان کی پرستش کرتا رہا۔ ہر میدان عمل میں، ہر کارزار میں میں نے نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے ابلیس کی طرف ہو گیا۔ یہ وہ بدبختیاں تھیں، وہ اللہ کی نافرمانیاں تھیں۔ سارے رشتے میں نے پوجا پاٹ کے لیے بنایا اور ان کو خدا بنا کے پوجتا رہا دنیا بھر میں۔ اور جن حسین راستوں کو میرے آقا علیہ السلام نے آگاہی کی، اس وقت چین کی دنیا کو چھوڑ کے دکھوں والی دنیا پر میں نے قدم رکھا۔ میں اپنے جسم میں دنیا میں بارود ہی برتا رہا اور بارود آج پھٹ گیا، وہ میرے لیے جہنم بن گیا۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے۔ اگر میں روز جزا و سزا پہ یقین کرتا کہ میرے کردار کے بارے میں مجھے پوچھا جائے گا، میں نے اپنے رب کے روبرو پیش ہونا ہے۔ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ اللہ کی نعمتیں تو امانت ہے، ان امانتوں سے پوچھا جائے گا۔ تو مجھے اس پر یقین ہی نہیں تھا۔ یہی بات مشرکین مکہ کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام جو ہے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے، اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، مگر اس طرح نہیں مانتے تھے جس طرح نبی علیہ السلام، جو اللہ کی عظمت ہے، جو اللہ کا حق ہے، جو اللہ کی کبریائی ہے، یہ کیا ماننا؟ جدھر مفاد نظر آیا فدق کے اس طرف ہو گیا۔ کبھی مخلوق میں فتنہ فساد پیدا کر دیا، اور کبھی مظلوموں کے گلے دبانے شروع کر دیے۔